بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتیں جن سے جن آپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جن یا جنات ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر آپ کا یقین ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ہر کسی کی رائے الگ ہے اور ہر کسی کا یقین بھی اس معاملے میں الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ کسی انسانی جسم میں گھس سکتے ہیں یا نہیں، لیکن صحیح بات کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ جنات یا جن کون ہیں۔ خیر، لوگوں کی اس معاملے میں تو رائے الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ جن یا جنات کے وجود اور اثر کو مانتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں آپ کو کئی جگہ مل جائے گی جہاں پر انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جن کی وادی پر گزرے تو ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جناتوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور ان میں انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور بروں سے نقصان پہنچنے کا خدشہ انسان کو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہر وقت اور ہر کسی کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک جن کسی انسان کے جسم میں گھس کر اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیا ہے کہ جن آپ کے اندر تین طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ پہلا، جن کو آپ سے پیار ہے۔ جناتوں میں سے کوئی آپ کو کسی وجہ پسند کرنے لگا تو ایسا ہو سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گھروں میں عورتیں جب کپڑے وغیرہ بدلتی رہتی ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، جبکہ ہو سکتا ہے کوئی جنات ان کو دیکھ رہا ہو، اور جب وہ کسی جسم کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جسم بھا جائے اور وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر غلط حرکت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے اور اللہ کا نام لینا بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور دشمن کی حسد، جلن اور ظلم و زیادتی اور آنے والی بلا اور مصیبت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دوسرا، جن آپ کو پسند نہیں کرتا۔ جن بہت حد تک انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ناپسند کرنے لگے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ان کو ناپسند ہو گیا تو بدلے کی فراق میں وہ نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے میں حد کر دیتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، انجانے میں آپ نے جن کو نقصان پہنچایا۔ چونکہ ہم لوگ جنوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ انجانے میں ہمارے کسی عمل سے کسی جنات کو چوٹ لگ گئی یا کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے جن پیچھے پڑ جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھ لیں تاکہ اس طرح کے نقصان سے بچ سکیں۔ جنات سے کیسے بچیں؟ قرآن و سنت کی پابندی کرنا، نماز کے پابند رہنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اللہ سے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنا، خاص کر بیت الخلاء جاتے وقت۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جمع بیوی سے ہم بستری کے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، اللہ ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستوں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔